مجھے یاد ہے وہ دن بھی جب حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی. ایک چھوٹی سی مسجد میں انہوں نے اتنے حفاظ پیدا کر دیے. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پاس عمارتیں تیار ہیں, بڑے بڑے اداروں کی زمینوں پہ قابض ہیں؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بڑے بڑے اداروں کی زمینوں پہ مسلط ہیں اور ان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے سبق حاصل کریں. حفظ کی تعلیم کے لیے میں کہتا ہوں اپنے مکاتب کے نظام میں, دینیات کے مکاتب میں ہم نے اساتذہ کو تیار کیا کہ آپ نے مکتب کا نظام آپ پچھلے 8 سال سے چلا رہے ہیں, اب آئیے مسجدوں کے اندر تحفیظ کا نظام شروع کیجئے, محلے محلے کے اندر قرآن پاک کی تحفیظ کا نظام شروع کیجئے, محلے کے اندر بچوں کو حافظ بنائیے. قاری صاحب کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد میں کتنے حفاظ تیار کر رہے ہیں. ہر سال مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اوسط تعداد ہے, 8-10 حفاظ ان کے یہاں سے اوسطاً تیار ہو ہی جاتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں ہر سال ان کے یہاں حاضر ہوتا ہوں. پہلی مرتبہ تو اتنی کھلی جگہ میں ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں, ورنہ اسی مسجد کے اندر, اسی چھوٹے سے مدرسے میں اور کتنا کام کر لیا. اور اب مکاتب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں مسجدوں کے اندر تحفیظ کے شعبے قائم ہو رہے ہیں. پچھلے 10-12 سالوں میں میری معلومات کے مطابق 15 نئی جگہیں قائم ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک کے حفظ کے ادارے ہیں. ایسے ایسے مدرسے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے, اور آپ کی یہ پتہ نہیں کیا معلوم اس علاقے کی یہ بدنصیبی ہے کہ بڑی بڑی جگہیں موجود ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ ادارے موجود ہیں, کمرے موجود ہیں اور کمروں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. کیا جواب دیں گے ان لوگوں کی روح کو جنہوں نے ان مدرسوں کی عمارتوں پہ چندے دیے ہیں, تعاون کیا ہے؟ ان کی روح کو کل قیامت کے دن وہ ذمہ داران جواب کیا دیں گے؟ میں نے ان مدرسوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں صرف اطراف کے 4-5 شہروں میں مکاتب کے تعلق سے میرا جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ مدرسوں کی عمارتیں موجود ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ فخر ہوتا ہے یہ زمین خرید لی گئی, اب اس کے بعد دوسری زمین کا نمبر ہے, اس سال 2 بیگھہ زمین خرید لی گئی. مجھے افسوس ہوتا ہے, کام کرنے کے لیے 2-4 بیگھے زمین کی ضرورت ہے, کام کرنے کے لیے تڑپ کی ضرورت ہے, اخلاص کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے, جہد کی ضرورت ہے, اس لگن کی ضرورت ہے, اس جہد مسلسل کی ضرورت ہے. وہ نہ جانے کیا انقلاب برپا کر دے گا, نہ جانے کون سا کام کر دے گا. مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ آج ایک ادارہ ہم لوگوں نے 8 سال پہلے لڑکیوں کا شروع کیا, 3 بیچ لڑکیوں کے عالمیت کا نکل گیا. آج بھی ہم اس ادارے کو کرائے کی عمارت میں چلاتے ہیں, چندے سے چلاتے ہیں, اور کام کرنے کے لیے زمین کی خریداری پہلے ہو, عمارت پہلے بنے, تب اس کے بعد جب مر جائیں تو اگلی نسل کام کرنے آئے. کون سی عقل مندی ہے بھائی, کون سا کام ہے؟ میں یہ بات آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو قاری صاحب کی محنت کی قدردانی ہو, معلوم ہو کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کام کی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو. دیکھیے کام کو کام سے پہچانا جاتا ہے, عمارتوں سے تعلیم نہیں ہوتی ہے, زمین سے نہیں پڑھائی ہوتی ہے. زمین اور بلڈنگیں اس علاقے میں گورکھپور کی سرزمین پہ, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ جائیے, جا کر معائنہ کیا کیجئے. اور یہ بڑی بات ہے کہ اب جب حفظ کے ادارے بڑھے تو لوگوں میں تنافس پیدا ہوا, لوگوں میں مسابقے کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم آپ سے بہتر کام کریں گے, ہم آپ سے بہتر کام کریں گے. ہونا چاہیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ابھی ایک بچے نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, کہ اسی طرح کے کاموں میں تنافس ہونا چاہیے, آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, مقابلے کا مزاج ہونا چاہیے. دنیا کے کاموں میں, گاڑیوں میں, سواریوں میں, عمارتوں میں, دنیا داری میں, تجارت میں, منڈیوں میں ایک دوسرے پہ فخر ہوتا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے. مدارس میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, تنافس کا مزاج ہونا چاہیے. ہر مدرسہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں اپنے بچوں کے اندر اور کوالٹی پیدا کروں, اور بہتر مزاج بناؤں, اور کوشش کروں. لوگ آ رہے ہیں, اداروں میں آ رہے ہیں, اسلامی اسکولوں میں آ رہے ہیں, حفظ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. ابھی 1 ہفتہ پہلے میں آپ کو سناؤں ایک کارگزاری.
ایک والدین آئے اپنے 2 بچوں کو کلاس 6 میں ایڈمیشن کرانے کے لیے ہمارے اسکول میں، جہاں پر حفظ کے نظام کے ساتھ وہاں پر ایک نظام ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ ایک بہت بڑے اسکول سے آ رہے ہیں، آپ ایسے اسکول کو چھوڑ کر اتنی چھوٹی سی عمارت میں کیوں داخل اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں؟ اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں جہاں سے آپ ہو کر آئے ہیں، شہر کے ایک بڑے نامی اسکول سے آئے تھے. انہوں نے جو جملہ کہا وہ بڑا افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ایک بڑا بچہ کلاس 11 میں ہے لیکن وہ ناستک ہو گیا ہے، وہ لامذہب ہو گیا ہے. میں نے اس کے، حالانکہ ان کے چہرے مہرے سے کہیں بھی کوئی دینی شباہت نظر نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آج کے بعد سے میں اپنے بچوں کو کسی ایسے اسکول میں نہیں ڈالوں گا جہاں پر غیر اسلامی ماحول ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے غور کیا اور لوگوں سے سب پوچھا، پھر آپ کے پاس آیا. بہرحال ان بچوں کا داخلہ ہوا. تو یہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہمارے حفظ کے ادارے، ہمارے دینی ادارے، ہمارے دینی تعلیم کے ادارے، خواہ وہ مذہبی حفظ اور عالمیت کے ادارے ہوں یا اسکول ہوں، ان کا اچھا معیار بنانے کی ضرورت ہے. یہ چیلنج ہے. امتحان عام تھا کہ آپ نے بچے کو کھڑا کر دیا اور ایک عالم چیلنج کے طور پر کھلا سوال کر رہا ہے. امتحان تو امتحان گاہ میں ہوتا ہے، ایک استاد کے سامنے بچہ امتحان دیتا ہے. یہاں تو پورے مجمع کے سامنے امتحان دے رہا ہے، پورے مجمع کے سامنے. میں قاری صاحب کو اس طریقے سے بہت اتفاق رکھتا ہوں کہ جس دن بچہ حافظ قرآن بنے، اس دن اگر رمضان کی پہلی تاریخ ہو تو اسی دن سے وہ بچہ قرآن پاک سنانے کے قابل بن جائے. یہ مطلب حافظ قرآن کا ہے. سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا اور پگڑیاں دستار باندھ دینا یہ قرآن کی سند نہیں ہے. قرآن کی سند یہ ہے کہ پیچھے کے جتنے مصلیان ہیں وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں. یہ فخر کی بات ہے. آج ہم اس شہر پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر قرآن پاک کے اندر تنافس کا مزاج ہے. قرآن کریم کی تعلیم کے اعلیٰ اور بہتر اور معیاری ادارے اس شہر میں قائم ہو رہے ہیں. میں فخر کے ساتھ اب جب اس شہر سے باہر جاؤں گا اور جاتا ہوں، لوگ ایک سوال کرتے تھے کہ آپ کے شہر میں کیا ہے؟ آپ کے شہر میں یہ ادارہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ہاں ہے، بہت سی کمیاں ہیں، لیکن آج ہمارے اس شہر میں ایسے تحفیظ کے ادارے ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور بالخصوص عوام کو اس کی قدر کرنی چاہیے. نعمت جب ملتی ہے اس کی قدردانی کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ کے اس علاقے میں مدرسہ نظامیہ حفظ القرآن یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے. اس کے لیے جو ہو سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس کا مالی تعاون کریں، آپ اس کا جانی تعاون کریں، آپ اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں داخل کریں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. تنہائی میں اللہ سے اس ادارے کی خیریت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا فرمائیں. اساتذہ انسان ہیں، منتظمین بھی انسان ہیں، وہ کوئی اوپر سے نازل نہیں ہوئے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں. انسانوں میں کمی ہوتی ہے، انسانوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. نظر انداز کرنے کا مزاج بنائیے، نظر انداز کرنے کا مزاج بنائیے. جب نظر انداز کرنے کا مزاج بنائیں گے تو پوری قوم ترقی کرے گی، ادارے ترقی کریں گے، افراد ترقی کریں گے اور شہر ترقی کرے گا. دینی مزاج میں جو ہے اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.